اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز قرآنی قصے، اور آج ہم آپ کے سامنے جناب شعیب کی قوم کا عذاب جو ان پر ہوا وہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس لیے ہماری سیریز میں پچھلے انبیاء کے زمانے میں کس قوم پر کیا عذاب ہوا وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور کس گناہ کی بنا پر ہوا۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے کی آخری جو ویڈیو ہوگی آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں گے، اس میں ہم جمع کریں گے کون سے انبیاء کی قوموں کو کن عذاب کی بنا پر عذاب ہوا، اور پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں ہوتا، انشاءاللہ وہ تفصیل سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ جناب شعیب بزرگ انبیاء میں سے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہوتے ہیں۔ جناب شعیب کا نام قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مدین اور شہر ایکا کی جانب جناب شعیب کو بھیجا تھا کہ وہ لوگوں میں جائیں، ان کی بت پرستی، فساد، اخلاقی فساد اور کفر و بے راہ روی کی طرف سے ان کو نکالیں، اور دین اور دینداری کی طرف، توحید کی طرف بلائیں اور ان کی تبلیغ کریں۔ جناب شعیب ان کی طرف گئے، اللہ نے مبعوث کیا اور وہاں گئے، انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کی۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں بالخصوص آیت نمبر 84 سے 95 تک تفصیلی گفتگو جناب شعیب کے سلسلے کی بیان کی گئی ہے۔ کچھ آیتیں میں پڑھتا ہوں۔ جناب شعیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ جناب شعیب کی قوم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو بت پرستی کرتے تھے، وہ جو ان کے اخلاقی فساد تھے، اس کے علاوہ ان کا ایک خاص کام یہ تھا کہ وہ ڈنڈی مارنے کا کام کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرنا، حتیٰ کہ سونے چاندی میں بھی وہ ڈنڈی مار لیتے تھے۔ اس چیز کو جناب شعیب نے سختی سے منع فرمایا کہ غلط ہے، لوگوں کا حق نہیں مارو، بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 84 میں، اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو آسودگی میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے پاس مال و دولت بہت ہے کہ ناپ تول کی کمی کر کے مال جمع کرنے کی جو فکر ہے اس کو چھوڑ دو، پھر گھٹانے کی کیا ضرورت ہے، اور میں تو تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اے میری قوم، پیمانہ اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے رکھا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو اگر تم سچے مومن ہو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ۔ تو خدا کا بقیہ تمہارے واسطے کہیں اچھا ہے، اور میں تو کچھ تمہارا نگہبان ہوں۔ قالوا، اب جناب شعیب نے جب یہ ان کے سامنے باتیں کہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب شعیب اپنی قوم کے درمیان جو تبلیغ کرتے تھے، جو ان کے سامنے تقریریں کرتے تھے، وہ بہت ہی زبردست ہوا کرتی تھیں اور لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم کے اوپر ان کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوا، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ شعیب خطیب الانبیاء تھے، انبیاء میں بہترین خطبہ دینے والے اور بہترین خطیب تھے۔ جب جناب شعیب نے ان کو راز کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، برے کاموں سے روکا، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز جسے تم پڑھا کرتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے آئے ہیں، انہیں ہم چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں کر بیٹھیں؟ تم ہی تو بس ایک بردبار شخص، یہ مذاق اڑانا، تم ہی خالی اچھے رکھتے ہو، سبھی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں بھائی، سبھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب شعیب نے ارشاد فرمایا، قال یا قوم اریتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ
इन उरीदु इल्ला इस्लाह मा इस्तताअत वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मैं सब आयतें नहीं पढ़ दूँगा, इतना आप समझ लिए कि जनाब शुएब और उनकी कौम के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें हुई। जनाब शुएब ने उनको रोका, बुराई से रोका, अल्लाह की तरफ आने का हुक्म दिया, और बहुत उनको आखिर में मालूम क्या हुआ, आखिर में जनाब शुएब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जनाब शुएब फरमाते हैं, या कौम ला यजरिमन्नकुम शक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्ल मा असाब कौम नूह व कौम हूद और कौम सालेह व कौम लूत मिनकुम बिबईद। डराया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अजाब कौम नूह, कौम सालेह और कौम समूद को है तुमको भी लग जाए आके। इरशाद होता है कि ऐ मेरी कौम, मेरे ज़िद कहीं तुमसे ऐसा जुर्म न करवाए जैसी मुसीबत कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह पर नाजिल हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर भी आ पड़े। और लूत की कौम का ज़माना तो कुछ तुमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अनकरीब ही इनका ज़माना तुमसे करीब गुजरा हुआ है। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। जनाब शुएब ने फरमाया, अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगो, इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो। तुम्हारा रब क्या है? तुम्हारा रब रहीमुन वदूद, रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। अब उसके बाद उनकी कौम ने फिर उसका जवाब दिया, क़ालू या शुएब मा नफ़क़हू कसीरम मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लराका फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुका लरजमनाका वमा अंता अलैना बेअज़ीज़। उन्होंने कहा, वो लोग कहने लगे, ऐ शुएब जो बातें तुमसे कह रहे हो ना, अक्सर बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं, तुम क्या कह रहे हो। अजब, इसमें शक नहीं कि हम तुम्हें अपने लोगों में बहुत कमज़ोर समझते हैं, नबी हो, कमज़ोर हो। अगर तुम्हारा कबीला ना होता ना तो हम तुमको कब का संगसार कर चुके होते। अल्लाह अकबर। जनाब शुएब ने उससे बहुत सारी बातें की और फिर आखिर में बहुत तबलीग की, बहुत लोगों को समझाया, बहुत बुझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हकीकत यह है कि अम्बिया कभी अल्लाह के रहमत से मायूस नहीं होते और मुसलसल अपने काम को किया करते हैं। इस राह में बाज़ अम्बिया शहीद भी हो गए। अब यहाँ के ऊपर क्या हुआ, जब थक गए तबलीग करके, आखिरी आयत क्या है मालूम आपको? आखिरी आयत है, वलम्मा जा अमरुना नज्जैना शुएबन वल्लज़ीना आमनू माह। इमाम मोहम्मद बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है कि अल्लाह ताला ने, यह रवायत बहुत अहम है, अल्लाह ताला ने जनाब शुएब को वही फरमाई, ऐ शुएब, हम तुम्हारी कौम के 1 लाख लोगों को हलाक करने वाले हैं, जिसमें 40,000 गुनाहगार हैं और 60,000 बेगुनाह हैं। जनाब शुएब को जब ये वही नाजिल हुई तो जनाब शुएब परेशान हो गए। ऐ मेरे महबूब, ये 40,000 जो गुनाहगार हैं इनकी बात तो समझ में आती है, ठीक गुनाहगार हैं, लेकिन ये 60,000 जो बेगुनाह हैं इनके ऊपर अज़ाब तो क्यों नाजिल करेगा। अल्लाह अकबर। इरशाद होता है, रवायत के जुमले हैं कि अल्लाह ताला ने जनाब शुएब से फरमाया कि दाहनु अहलल मासी वलम यग़ज़बू लिग़ज़बी। ये 60,000 को अज़ाब इसलिए होगा कि इन्होंने अहले मासी से मुदाहना किया, साजिश की, उनसे मिले जुले। उनके सेहत पे कोई असर नहीं, वो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आपने अम्र बिल मारूफ नहीं किया, इन लोगों ने नही अनिल मुनकर नहीं किया, मेरे गज़ब पर गज़बनाक नहीं हुए। ऐ अज़ीज़, जिस अमल से खुदा गज़बनाक हो उस अमल से हमको भी गज़बनाक होना चाहिए। आज हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हम देखते हैं लेकिन खामोश रहते हैं। जनाब शुएब की उम्मत के इस मसले को इंसान को वाक़ई समझना चाहिए कि 40,000 गुनाहगार और 60,000 बेगुनाह, जिन्होंने गुनाहगारों के साथ साजिश की, उनको टोका नहीं, उनको रोका नहीं, नहीं अनिल मुनकर नहीं कर। अल्लाह ताला ने उन 60,000 को भी उन 40,000 के साथ क्या किया, तबाह व बर्बाद कर दिया। 2 शहर, शहर मदीन और शहर का आखिरी आयत पढ़ने इरशाद होता है, वलम्मा नज्जा अमरुना नज्जैना शुएब वल्लज़ीना आमनू माहू बिरहमतिन मिन्ना व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। अज़ाब 2 तरह से आया। जनाब शुएब की जो कौम थी शहर मदीन के ऊपर अज़ाब इस तरीके से आया कि शहर मदीन के लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने एक सैहा नाजिल हुआ, ज़लज़ला आया, पहले बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला आया, और फिर उसके बाद आसमान से एक चीख की आवाज़ आई, जो चीख की आवाज़ ऐसी थी कि आवाज़ आते ही लोग
ایسا خوفزدہ ہوئے کہ وہیں گر کے ختم ہو گئے، اوندھے منہ گر پڑے، روایت میں ہے کہ منہ کے بھر گر پڑے اور ختم ہو گئے، اور ایسا لگتا تھا یہاں کوئی تھا ہی نہیں، ایک دم پورا علاقہ سناٹا ہو گیا، پورا علاقہ ویران ہو کے رہ گیا۔ ادھر جو اصحاب ایکا تھے، شہر ایکا کے لوگ تھے، وہ بھی برائی میں، فسق و فجور میں اصحاب مدین سے کم نہ تھے، ان کو بھی جناب شعیب نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانے۔ ان کے یہاں 7 دن تک تیز گرمی، اس قدر گرمی کہ لوگ گرمی سے پریشان گھر کے اندر بیٹھ گئے، ہوا ذرہ برابر نہیں چلتی تھی، سخت دھوپ، ہوا بالکل نہیں، ایک دم تڑپ جانے کا ماحول، بہت پریشان۔ 7 دن ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ اتنے میں کیا ہوا؟ اتنے میں ان کو ایک دن آسمان پہ بادل نمودار ہوئے، بادل دکھائی پڑے، لوگ بہت خوش ہوئے، چلو بادل آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب بارش ہوگی، اور ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی، آسمان میں کالے بادل ہو، تیز دھوپ کے بعد، بھی 7 دن کی سخت دھوپ کے بعد آسمان میں تیز دھوپ کے بعد کالے بادل دکھائی پڑے اور ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگے۔ اس کے بعد کے 7 دن تک کوئی ہوا نہیں چلی تھی، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور دوڑ کے اس بادل کے سائے میں آئے جو بادل ان کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی یہ قوم اس بادل کے سائے میں پہنچی، ایک زبردست بجلی چمکی، اس قدر زبردست بجلی چمکی کہ ان کے آسمان سے بارش، آگ کی بارش ہونے لگی، اور پوری قوم جل کے اس کے اندر راکھ ہو گئی۔ اور یہ تھا ایک نبی کی بات نہ ماننے کا نتیجہ، ایک اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ، اور قوم کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے کا نتیجہ، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کا نتیجہ۔ اے عزیز، اللہ دعا کریں کہ پالنے والے ہم سب کو نہیں عن المنکر کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو خود برائی سے روکنے کی اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام صرف مولوی کا ہے، نہیں، ہمارا بھی کام ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اے میرے معبود، اس ماہ مبارک میں ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ان نافرمانیوں اور ان گناہوں سے میں دور فرما جن کی بنیاد کے پر تو نے پچھلی قوموں پر عذاب نازل فرمائے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔